باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ والدین کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، کہ جس طرح والدین کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی ہر بات مانے۔ والدین کی بات ماننے میں ہمیشہ مصلحت ہوتی ہے۔ ہمارے استاد جی ہمیں یہ واقعہ مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اگر شیر بھی باپ کی بات نہیں مانتا تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شیر تھا، اس کے گھر میں ایک اس کا بچہ پیدا ہوا۔ ظاہری بات ہے، اب شیر کے گھر میں شیر ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا شیر جب پیدا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد جب اس نے چلنا پھرنا شروع کیا تو وہ بڑا شیر چھوٹے شیر کو لے کر جنگل میں جاتا اور اسے شکار کرنا سکھاتا، اور ہر گر اس شیر نے اسے سکھایا۔ جب شیر نے دیکھا کہ یہ اب چھوٹا شیر جوان ہو گیا ہے، یہ تنہا اکیلا جنگل میں پھر سکتا ہے، تو جب وہ شیر اپنے بیٹے سے جدا ہونے لگا تو شیر نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہر خطرے سے مقابلہ کر لینا، لیکن انسان بہت ظالم ہوتا ہے، انسان بہت شاطر ہے، بہت چلاک ہے، لہذا انسان سے بچ کے رہنا۔ اب وہ شیر کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ ابھی جوان ہو چکا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یار یہ انسان کیا بہت بڑی بلا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے آج باپ نے یہ نصیحت کی ہے۔ اس پر وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور سوچنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا۔ وہ جوں ہی جنگل میں نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ابھی شیر کے لیے یہ پہلی مخلوق تھی جس نے اسے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں انسان ہوں۔ شیر کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ غرور تھا، بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بات کو بھلا دیا اور پسے پشت ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ تو انسان ہے، مجھے تو میرے باپ نے ڈرایا تھا کہ انسان سے بچ کے رہنا، تیری میرے سامنے کیا اوقات ہے، میں تجھے ایک پنجہ ماروں تو مر جائے۔ وہ بچہ بڑا ہوشیار تھا، اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ عقل دی ہوئی تھی۔ وہ بچہ ایک لکڑی گرا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس لکڑی کو چیر رہا تھا۔ چیرنے کے لیے اس لکڑی کے اندر اس نے ایک سنبا لگایا ہوا تھا۔ اس نے جب شیر کو دیکھا تو شیر کی تھوڑی سی خوشامد کی اور اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، لہٰذا یہ لکڑی مجھ سے چیری نہیں جا رہی، آپ اپنے طاقتور پنجے اس کے اندر ڈالیں اور اپنی طاقت سے اس لکڑی کو چیر دیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ شیر اور زیادہ خوش ہوا۔ جوں ہی اس شیر نے اپنے پنجے بیچ میں ڈالے، وہ لڑکا بڑا ہوشیار تھا، اس نے وہ ہتھوڑا، وہ بادام اس لکڑی پر مارا اور وہ سنبا بیچ میں سے نکل گیا۔ پہلے جو لکڑی یوں کھلی ہوئی تھی، اب وہ لکڑی آپس میں جڑ گئی اور شیر کے پنجے بیچ میں پھنس گئے۔ جب شیر کے بچے پنجے بیچ میں پھنسے تو شیر نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اب وہ بچہ ایک سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس نے وہ لکڑیوں کے لیے جو رسی رکھی ہوئی تھی اس لکڑی کے ساتھ اس شیر کو باندھا اور اٹھا کر جا کر چڑیا گھر میں فروخت کر دیا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے جنگل کا بادشاہ شیر ہی کیوں نہ ہو، جس کی ہیبت سے آج ہم سب ڈرتے ہیں، وہ بھی اگر باپ کی بات نہیں مانتا تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور بجائے جنگل میں راج کرنے کے وہ چڑیا گھر میں پنجرے کی زینت بن جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی ہر بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔